سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ نیند پوری نہ ہونے سے دماغی کمزوری کا خدشہ، ایک مضمون جو BBC کے سائنس سیکشن میں اردو سیکشن میں شائع ہوا، اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے کہ نیند کتنی اہم صحت کے لیے ہے۔ جرنل آف نیورولوجی میں چھپنے والی ایک نئی تحقیق، ایک نئی ریسرچ کے مطابق جن لوگوں کو نیند کے دوران سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، انہیں قبل از وقت یادداشت کھونے کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ امریکی سائنسدانوں نے اس بات کا پتہ 50 ایئرس سے زائد عمر کے 2400 لوگوں پر تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد لگایا۔ جن لوگوں کو نیند کے دوران سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے یادداشت اور سوچنے سمجھنے کی قابلیت سے منسلک مسائل کے بارے میں شکایت کی۔ محققوں یعنی کہ ریسرچرز نے اس بارے میں مزید تحقیق جاری رکھی ہوئی ہے اور حال ہی میں نیند کے ناقص معیار کی بیماریوں کے ساتھ تعلق کے بڑھتے ہوئے ثبوت ملے ہیں۔ امریکہ میں بڑے پیمانے پہ کیے جانے والے الزائمرز ریسرچ پروجیکٹ سے منسلک سائنسدانوں نے ان لوگوں پہ تحقیق کی جنہیں سلیپ ایپنیا کی شکایت تھی۔ یہ بیماری ایسے لوگوں کو لاحق ہوتی ہے جن کے نیند کے دوران سانس ناہموار ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ محو خواب ہوتے ہیں تو ان کی گردن کے اندر موجود پٹھے یعنی کہ مسلز آرام دہ پوزیشن میں چلے جاتے ہیں، جس سے ان کی سانس کی نالی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس مرض کا شکار مریض عموماً خراٹے لیتے ہیں اور نیند سے بار بار بیدار ہوتے ہیں۔ محققین کو تشویش ہے کہ اس سے جسم کے اہم اعضاء مثلاً دماغ یعنی کہ برین تک آکسیجن کی پوری طرح رسائی نہیں ہوتی۔ سائنسدانوں نے اس مسئلے کے شکار 70 ایئرس سے زائد عمر کے افراد میں یادداشت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی کمی دیکھی۔ ایسے افراد کو یہ مسائل 10 سال قبل از وقت لاحق ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ افراد جو CPA یعنی کہ سلیپ ایپنیا یا CPAP سانس کی نالیوں کو کھولنے والی مشین کا استعمال کرتے ہیں، انہیں اس مسئلے کی شکایت نہیں تھی۔ محققین اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا CPAP مشین یادداشت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی حفاظت بھی کر پائے گی۔ برطانوی الزائمرز ریسرچ سینٹر سے منسلک ڈاکٹر سائمن ریڈلی نے کہا ہے کہ دماغ کو صحیح طرح سے آکسیجن نہ پہنچنے سے اس پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ نیند کے دوران سانس لینے میں رکاوٹ کا یادداشت کے مسئلے سے منسلک ہونا بہت دلچسپ ہے، جبکہ ڈاکٹر ڈی براؤن کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی تحقیق سے ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ نیند کے دورانیے اور ان کے معیار کا باضابطہ طور پر ہماری ذہنی صحت سے تعلق ہے۔ نیند میں درپیش مسائل کا ادھیڑ عمر کے لوگوں میں عام ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمیں اس موضوع پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ بہرحال نیند ایک بہت بڑا یعنی کہ اہم زندگی کا پروسیس ہے۔ جتنی بہترین نیند آئے گی، جتنی بہترین طریقے سے لوگ آرام کریں گے، اتنا ذہنی طور پر آسودگی حاصل ہوگی اور ذہنی طور پر بہتر رہیں گے۔ تو کوشش کیجئے کہ اچھی نیند حاصل کیجئے اور اپنے آپ کو صحت مند رکھیے۔